وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 9۔ آج کا موضوع ہم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں کیا کیا ہیں، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔ وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادے سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا۔ سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ۔ ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے بنا دیا سماعت اور بصارت، تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، والافئدہ، اور تمہارے لیے دل یعنی سوچنے، تمہارا دل بنایا سوچنے کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ سامعین کرام، انسان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور بنیادی مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے کہ آخرت کے بارے میں ہم سوچنے لگیں۔ عام طور پہ تو ہم دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، یعنی اس میں کیا ہوگا، کیا پیش آئے گا، اور کب تک رہیں گے، یہ کوئی بات ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ یعنی دنیا کے سارے کاموں کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں، لیکن جو ہمارا حقیقی وطن ہے جہاں ہم جائیں گے، ظاہر ہے انسان، سامعین کرام، یہ ظاہر جسم اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی حقیقت تو وہ روح ربانی ہے جو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے پر مشتمل ہے، کہ اللہ کی طرف سے وہ آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ میں نے نفخ فیہ من روحہ، اس میں اپنی روح پھونکی، تو وہ حقیقت ہے ہماری، اور پھر اس کو واپس لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یہ ہے کہ جب لوٹ کے جائیں گے، آئے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ آئے کیوں ہیں، کیا سودا لینا ہے یہاں پہ، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اہم ترین سوال ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ انسان ایک جگہ آتا ہے یا جہاں بھی جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں یعنی ایک چلیں کوئی بھی دکاندار ہے، وہ ایک اس مختلف سامان بیچتا ہے، وہ کچھ سامان اس کو کراچی میں بھی ملتا ہے اسے،
وہ اپنے ایک کارندے کو 5 لاکھ روپے مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے کہ وہ 5 لاکھ روپے دے کے 2 دن کے لیے کراچی بھجواتا ہے. اب کیا جب یہ کارندہ جائے گا اس کا نوکر سامان خریدنے کے لیے، تو وہ تو جنرل اسٹور کا سامان ہے، اس کو یہ پوچھنا نہیں ہے کہ میں نے کیا لانا ہے، 5 لاکھ روپے کا میں نے کیا سودا لانا ہے. یہ وہ نہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا. وہ اگر سمجھدار ہے، جیسے کہ ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بصارت، سماعت اور دل دیا ہے، تو کیا ہم وہ شخص پوچھے گا؟ یعنی یقیناً پوچھے گا. یعنی یہ ایک ایسی مثال ہے جس میں آپ لازمی مجھے کہیں گے کہ یس، وہ نوکر جب جائے گا تو وہ ضرور پوچھے گا. نہیں ہے، اگر یہاں سے نہیں پوچھا، وہاں سے وہ فون کرے گا کہ جناب میں مارکیٹ میں پہنچ گیا ہوں، کیا لانا ہے، سودا کیا لانا ہے. اب یہاں ہم آ گئے ہیں سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا مقصد ہم سے اس کا وعدہ لیا ہے. الست بربکم قالوا بلا، قرآن کا مضمون ہے. وعدہ الست کتابوں میں سے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں. اب یہاں کہ اللہ کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کرنا ہے. یہ وہ سودا ہے جو ہم نے یہاں سے لے جانا ہے کہ رب کو اپنے دل میں بسا کے اپنے ساتھ ہم لے جائیں گے. بہرحال اس کی تفاصیل ہے، لیکن میں وہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. دیکھیں وہاں سے عالم بالا سے تو آ گئے ہیں. اہبتو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اہبتو منہا، یہاں سے اترو نیچے. تو ہم یہ نہیں سوچتے. یہاں تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں نا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم قدردانی کرتے ہو میرے فیصلے کی. دیکھیں قدردانی ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک قدردانی ہوتی ہے، ایک شکریہ ہوتا ہے. لیکن ہم تو مسلسل یعنی اپنے مقصد تخلیق سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. اپنے جو مقصد ہے دنیا میں آمد کا، اس کے بارے میں اب چاہیے کہ ہم اللہ کو ٹیلی فون کریں، بلکہ اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا ہے. ایک کتابچہ بھجوا دیا ہے، قرآن تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے میسج آیا ہوا ہے. کس نے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ان دونوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. قرآن سے ہم نے کیا سلوک کر لیا؟ قرآن کو تو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، اس کے تو کتاب ناظرہ آپ نے سمجھ لیا ہے. بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، جانتا، مثال کے طور پہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن، یا آپ نے خود اٹکتے ہیں تو آپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں قرآن پڑھنا سیکھ لوں. بات تو درست ہے، اتنے حد تک تو بات درست ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا. یہ تو نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، ہدل ہدایت ہے اس میں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. بہرحال سامعین کرام، مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، ابتدا انسان کی بیان کی جا رہی ہے سامعین کرام کی. ابتدا جو ہے مٹی ہے، مٹی سے انسان کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس کی نسل جو ہے وہ حقیر پانی کی بوند سے رکھی گئی، اور سلسلہ اس کا چلایا گیا. ثم جعلنا نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر آج کا جو سبق ہے ثم سواہ، پھر اس کے میں نے تمام اعضاء درست کر لیے. پھر کیا؟ اس میں اپنی روح پھونکی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں اپنی روح پھونکی. اب یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ روح جو ہے یہ نور ربانی ہے. ظاہر ہے دیکھیں کائنات میں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا، بنیادی طور پہ تو ہر چیز کی اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی اللہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لا موجودہ
الا اللہ. لیکن ہم یہاں تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. روح ہی ظاہر ہے کہ جس طرح اور مخلوقات اس کے نور سے بنی ہے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یا اول ما خلق اللہ نور نبیکم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا ہے. یا دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا ہے. تو پہلا جلوہ جو تھا سامعین کرام نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لولاک لما خلقت الافلاک. پھر یہ جو باقی تخلیقات ہیں یہ پھر اس کے بعد ہوئی ہیں. ملکوت ہے، جبروت ہے، ملکوت ہے، عالم ارواح ہے، یہ سارے عالم پھر بعد میں بنے اور اس نور کا ظہور ہوا ہے مزید، یعنی پھیلا ہے وہ نور. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. نور محمد ابتدا، پہلا جلوہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ پھیلا ہے. اس کے یعنی تمام اچھے طریقے سے ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ یہ باطن سے اس کا تعلق ہے اور باطن ظاہر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور بہرحال وہ حقیقت جو ہے وہ تو ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس طرح ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. جو بتایا جا رہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. جو ہے، جو حقیقت ہے، جو بتائی جا رہی ہے، آمنا باللہ، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. پھر جو بھی باتیں اللہ کے کلام پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ ہمارا پکا یقین ہے کہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈارون نے ایک الگ نظریہ بنا لے پیدائش کے بارے میں یا انسان کی، نہیں، ڈارون وغیرہ کا کام نہیں ہے. یہ تخلیق کیا ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ کا. بہرحال تو یہاں میں نفخ فیہ من روحہ کی بات کر رہا ہوں. یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا جز ہے، جز نہیں ہے. اللہ تو اپنی ذات ہے، پھر اس کا نور ہے، ظہور ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورج ہے. اب سورج تو اپنی ذات میں یکتا ہے مثال کے طور پہ، یعنی سورج تو سورج ہے. اب باقی تو اس کے اثرات ہیں اور اس کے جلوے ہیں، باقی تو اس کی روشنی ہے. اب یہاں جو سورج کی روشنی آ رہی ہے کروڑوں میل دور سے، تو یہ تو سورج، اس کو تو ہم سورج نہیں کہہ سکتے. ہاں سورج کی روشنی کہہ سکتے ہیں، جلوہ، نور، نور، روشنی. تو بات یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو. جو حقیقت ہے وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ تو اپنی ذات میں یکتا ہے، پھر اس کی روشنی ہے. تو یعنی روشنی اور اصل میں فرق تو ہوتا ہے. روشنی روشنی ہے، سورج کی روشنی تو روشنی ہے اور سورج اپنا سورج ہے. تو یہ تقریباً آپ حساب لگا لیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نسبت کر رہے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں نے اپنی روح پھونکی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی اور انسان کی جو حقیقت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس پہ میری خاص توجہ تھی، خاص روشنی تھی. روح نور ربانی آپ اسے کہہ لیں. نور ربانی وہ روح جو ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یعنی عالم ارواح تو پیدا ہو چکا ہے نا سامعین کرام. عالم مادیات سے پہلے تو ہماری ارواح موجود تھی، لیکن اب وہ ارواح، وہ تو میں نے آپ کو اس کی ابتدا بتا دی کہ کیسے ہوئی. اور جو آپ کو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ
وہ روح ربانی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جلوہ خدا بندی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو میں نے بتا دیا فرق روشنی میں اور اصل میں فرق بتا دیا. روشنی اللہ کی روشنی، اللہ کی روح، یعنی اللہ کی روح، اس کی میں نے تفصیل بھی بتا دی، الفاظ پہ آپ نہ جائیے گا. یعنی یہ اللہ کی ذات سے ہٹ کے، یعنی روشنی ہے نا، مطلب اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی. بہرحال وہ حقیقت جو ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس کا موجودات میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں اس کے اندر جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور بہت سی مخلوقات پہ اس کو فضیلت دی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے، پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی. ممن خلقنا تفضیلا، یہ الفاظ ہیں اس کے. تو بہرحال یہ روح ربانی کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھجوایا ہے کہاں؟ دنیا میں. دنیا میں پھر روح ربانی کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے. اب اس تناظر میں آپ یہ آپ پڑھیں نا کہ بدأ خلق الانسان من طین، انسان کی ابتدا، یعنی انسانی جسم کی ابتدا، انسان کے ظاہر کی ابتدا ہوئی مٹی سے. تھوڑی توجہ کریں سامنے کرام، انسان کے ظاہر کی ابتدا ہوئی مٹی سے، پھر اس کی نسل کا سلسلہ، اس کے ظاہر کی نسل کا سلسلہ جاری کیا گیا پانی کی ایک حقیر بوند سے. پھر جب مٹی کا، پھر واپس جائیں، بدأ خلق الانسان من طین ثم سواہ، پھر اس کا ظاہر میں نے برابر کر دیا جب پورا انسان مٹی سے بنا کے، اور پھر اس میں روح پھونکی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں اپنی روح پھونکی، اس کی بھی میں نے آپ کو تشریح کر دی. پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اب یہ وہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دیگر چیزوں سے منفرد کرتی ہیں. یعنی ایک خاص قسم کی سماعت، ایک خاص قسم سماعت تو دیکھیں سب کو دی ہے. بعض کتے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ سماعت رکھتے ہیں، یا بعض اشیاء جو ہیں، اور آنکھیں بھی بعض، لیکن یہ وہ سماعت نہیں ہے. ظاہری سماعت بھی ہے اور باطنی سماعت بھی ہے. ظاہر کے بھی کان ہیں اور باطن کے بھی کان ہوتے ہیں. ظاہر کا بھی دل ہے اور باطن کا بھی دل ہے. تو افئدہ، اس کو میں نے سوچنے کے لیے ایک دل دیا ہے، اس کو میں نے حق سننے کے لیے کان دیے ہیں، اس کو میں نے حق دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. یہ ایسی سماعت و بصارت اور دل یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے سامنے کرام، کہ وہ حق کو دیکھے، حق کو سنے اور حق کو پہچان لے. ایسی قوت کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ ہم نے اس کو دیا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اس میں یہاں مضمون محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے. آپ دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کے فائدے کے لیے تابع کر دی ہے، بنائی ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، اور انسان کے فائدے کے لیے یعنی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ قدرت کے جو فائدے ہیں اس کو تو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. جو زندگی کی بنیاد ہے پانی، جو توانائی آپ حاصل کر رہے ہیں زمین سے، تیل ہے، گیس ہے، اس کو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. جو آج کل آپ معدنیات نکال لیں زمین سے، مختلف قسم کی ہیں، ایک دو تھوڑی ہیں، صرف ماربل تو نہیں ہے، صرف گرینائٹ تو نہیں ہے، صرف قیمتی پتھر تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لائم سٹون ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر زمین جو اپنے فائدے اگل رہی ہے، سبزیاں بنا رہی ہے، مٹی سے سبزیاں بن رہی ہیں، مٹی سے پھل بن رہے ہیں، مٹی سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. ایک کیڑا بھی ہے وہ آپ کے لیے لباس ریشم بنا رہا ہے
اس سے آپ قیمتی لباس بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ روح ربانی جو ہے، جو جس کا بھی تذکرہ ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں روح ربانی، اللہ کی روح۔ اس کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی۔ اس روح ربانی جو ہے وہ 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت آتی ہے۔ ایک روح حیوانی تو اس بوند میں بھی ہے جو کہ ابھی مرد کے اندر ہے، جو حقیر پانی ہے وہ تو مرد میں ہوتا ہے، اور اس میں یعنی وہ روح ربانی اس وقت نہیں ہوتی، وہ روح حیوانی کہلاتی ہے۔ ہم میں 2 قسم کی روح ہے، ایک روح حیوانی ہے جو کہ کسی بلی، کتے، مرغی، روح حیوانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک روح ہے۔ تو ہماری مادی ایک روح ہے جو فانی ہے، لیکن ایک روح ربانی ہے جس کو فنا نہیں ہونا، جس کو صرف جو 4 مہینے میں آئی ہے، اور جب روح حیوانی اور اس سے جائے گی تو دونوں روحیں اکٹھی جائیں گی اور روح ربانی چلی جائے گی اپنے رب کے پاس۔ مطلب ثم الینا ترجعون ہے نا، ثم الی ربکم ترجعون، اب یہ الفاظ آ رہے ہیں اگلی آیت۔ اب یہاں مضمون محذوف یہ ہے کہ اے انسان تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی تمہارے لیے تخلیق کی ہے، تمہیں دل دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور تمہیں کان اور بصارت بھی دی ہے، سماعت و بصارت۔ اس کائنات کو دیکھ کے تم نے اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا ہے، پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ اللہ سے رابطہ قرآن ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل الکتاب من رب العالمین، ابھی ہم نے الفاظ پڑھے نا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں تم سے باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کوئی انسان کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ حق ہے، بل هو الحق من ربک، رب کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے، نبی سے رابطہ کرنا ہے، نبی نہ ہو تو نائبین نبی موجود ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث نبی جو ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سچے لوگ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اگر آپ اس کو سمجھیں اور سوچیں، اس میں یہ تمام مضامین موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں ہے؟ دنیا ایک بازار ہے، یہاں سے ہم نے مختلف سودے ہیں، سودے تو مختلف ہیں، یہاں نیک لوگوں کی صحبت بھی ہے تو برے لوگوں کی صحبت بھی تو ہے، یہاں اگر نیکی کے کام ہیں تو برے کام بھی تو ہیں۔ یہاں برے کام کیا ہے؟ ظاہر داری، ظاہر پرستی، یہ برے کام ہیں۔ اصل آپ تو برے کہتے ہیں کہ بھئی شراب ہے، زنا ہے، یہ چند چیزوں کا آپ برا کام، اور باقی ہے نا، نہیں، برا کام اصل میں کیا ہے؟ برا کام یہ ہے کہ دنیا میں آ کے اب اللہ سے بجائے اس کے کہ تعلق جوڑ لیں، آپ تعلق توڑ لیتے ہیں ظاہر کی طرف، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آپ ظاہر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھیں اور ان کے ساتھ مہربانی کریں، ان کے ساتھ آپ سفاکیت کی روش اپنا لیتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ہم ظلم کر رہے ہیں، حقیقی ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر انسان سرمایہ الہی کو ضائع کرے، یعنی سرمایہ الہی کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس کان ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں،
دل ہے، ان سب سے اگر ہم کام نہ لیں تو یہ برا کام ہے۔ ذرا غور کریں میری بات پہ۔ ہم تو برا کام اسے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ پرائی لڑکیوں کو دیکھتا ہے یا ان سے تعلقات بناتا ہے یا شراب پی لی یا جوا کھیل لیا۔ ہم تو بڑا محدود سوچتے ہیں۔ اصل برائی کیا ہے؟ اصل وہ یہ ہے کہ آپ ہوش و حواس یعنی سے کام لینے کی بجائے آپ ہوش و حواس ظاہر دنیا کو دیکھ کے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اسی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا اس کو آپ دل دے بیٹھتے ہیں۔ دل تو اللہ کو دینا ہے اور دل کا تعلق تو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس کی بجائے آپ ظاہر کو دیکھنے لگتے ہیں اور ظاہر سے کچھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو سراب ہے۔ ظاہر تو کوئی چیز نہیں ہے، ظاہر تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ جب آپ مریں گے تو ظاہر سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو بجائے اس کے دیکھیں، ہم آئے ہیں دنیا میں ایک سودے کے لیے، ایک سودا ہم نے کرنا ہے، اور وہ سودا کیا ہے؟ سامنے کرم، وہ معرفت الہی کا سودا ہے، وہ قرب الہی یہاں سے لے جانا ہے۔ اللہ کے اپنی آنکھیں روشن کرنی ہے، ہم نے آنکھیں روشن کرنی ہے، نور الہی کو دیکھنا ہے ہم نے اسباب کے پردے میں۔ خدایا اگر شکل لیلا بن کے آ جائے تو سر اسی دم تن سے جدا دھرا ہوگا۔ تو یہ سودے ہم لینے ہیں، حضور کی محبت کا سودا لینا ہے، اللہ کی محبت کا سودا لینا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے ہم نے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو صادقین ہیں، ان سچے لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ یہ سارے سودے ہیں جو ہم نے لینے ہیں اپنے ساتھ۔ آپ دیکھیں ایک سفر پہ آپ جاتے ہیں، مختلف چیزیں آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ آپ لے جاتے ہیں۔ یہاں تو مختلف سودے ہیں۔ وہ حدیث کا وہ ہے نا کہ من احب للہ و ابغض للہ اعطى للہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہاں مختلف سودے لینے ہیں، ہم نے مختلف چیزوں کا سودا کرنا ہے، یہ لینی ہے، اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال یہاں ایک اچھا سودا کر کے ہم اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے تم میں کہ کوئی یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تو بہرحال یہ یہاں مضمون اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس کے ظاہر کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سماعت بنائی، بصارت بنائی، یعنی کان، آنکھ اور دل دیا تمہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔
Then he proportioned him and breathed into him of his spirit. Then he gave you the hearing and the eyesight and the brains, but rarely do you give thanks. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔